ٹرمپ کے ساتھ تو پاکستان کی بڑی دوستی تھی، کدھر گئی جناب وہ ہماری نامینیشن جو ہم نے ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کیا تھا، تو اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ جو امریکہ ہے اس نے پاکستان پر تو ویزوں پر پابندی لگا دی ہے، لیکن بھارت اس میں نہیں ہے۔ ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کرے، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے سر کہ یورپ بھی جو ہے وہ پابندی لگانے پر جو ہے وہ جا رہا ہے، یو اے ای بھی پابندی لگانے میں جا رہا ہے۔ اتنا رولا ڈالا ہوا تھا کہ جناب انڈینز کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ان کو تو انہوں نے بین نہیں لگایا، پاکستان کو لگا دیا ہے بین۔ پہلی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اس وقت جو انڈو پیسیفک پارٹنرشپ ہے، جس کی بڑی چرچا ہے، بڑا رولا ہوتا ہے، اس میں جو پریکٹیکل پارٹنرز ہیں وہ صرف انڈیا اور امریکہ ہیں اس وقت، جنہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں افواج کو کمٹ کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسے ممالک جو کہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں، انہوں نے بھی ویزوں کے متعلق جو پالیسیز بعض اوقات وہ اپناتے ہیں، تو اس میں بعض اوقات ہمارے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں۔ میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیا ہمیں کوئی پیغام دیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی ٹائٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے؟ اس میں پاکستان کا نام ہے اور بھارت کا نام نہیں ہے سر۔ تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ویسے تو ہمیں امریکہ سے بڑی ہماری دوستی آ رہی تھی، لیکن اس وقت امریکہ نے یہ ویزاز روک دیے ہیں، اور کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارے یہاں سے اتنے زیادہ قابل یا اسکل لوگ نہیں جاتے امریکہ جتنے کہ بھارت سے جاتے ہیں، تو انہوں نے بھارت کے ویزاز نہیں روک کر پاکستان کو روکا ہے؟ جی میرے خیال میں ایک فیکٹر یہ یقینی ہے کہ انڈینز جو جاتے ہیں تو وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، دے گو ود اے بیٹر اسکل سیٹ۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے وطن عزیز میں، تو اس وجہ سے جو باہر بھی جاتے ہیں لوگ، نسبتاً ان کا جو اسکل سیٹ ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ہم نے کوئی شاید زیادہ ہی امیدیں لگا لی تھیں ان سے کہ وہ اب ہمارا پکا یار بن گیا ہے، لیکن he is very very unpredictable person۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک سچے دیش بھکت کی طرح سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اس لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں اس چھوٹے سے گھنٹی کے آئیکن کو کلک کر کے آل پر سیٹ کر دیں۔ جی میرے خیال میں ایک فیکٹر یہ یقینی ہے کہ انڈینز جو جاتے ہیں تو وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، دے گو ود اے بیٹر اسکل سیٹ۔ تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ تعلیم نہیں ہے وطن عزیز میں، تو اس وجہ سے جو باہر بھی جاتے ہیں لوگ، نسبتاً ان کا جو اسکل سیٹ ہوتا ہے اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں کافی انپریڈکٹیبل آدمی ہیں، یہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے تھا۔ ہم نے کوئی شاید زیادہ ہی امیدیں لگا لی تھیں ان سے کہ وہ اب ہمارا پکا یار بن گیا ہے، لیکن he is very very unpredictable person۔ امریکہ نے پاکستان کے ویزے بند کیے ہیں، کوئی 75 ملکوں کی کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ جی جی، بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی انڈیا کا کیوں نام نہیں ہے اس میں، وہ تو مزے مار رہے ہیں، اور ہمارے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری ڈپلومیسی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ صرف امیگرینٹ ویزے جو ہیں وہ بین ہیں، باقی وزٹ ویزے، اسٹوڈنٹ ویزے وہ چل رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی پاکستان سے، اگلے دن میں کسی کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے شاید کوئی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایڈمنسٹریٹو چیز ہے یا کہ کوئی ڈیمانڈ کا طریقہ ہے؟ واٹ ڈو یو میک آف دیٹ شکیل صاحب؟ انڈیا کو تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ جی چیمہ صاحب آپ اس پہ روشنی ڈالیں نا، کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ دیٹ وڈ بی ویری انٹرسٹنگ۔ مجھے نہیں پتا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ اس میں پالیٹکس تو تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے، لیکن یہ دیکھیں نا، ٹرمپ تو ہمارا یار تھا، اس نے کیسے ہمیں دغا دے دیا۔ تو ہم ساری امیدیں وابستہ کیے بیٹھے تھے، ہم نوبیل پرائز کا بھی ان کو ہم یقین دلا رہے تھے کہ آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو پھر بڑا ایک شوق ہے نا، تو کیوں لگا یہ شوق؟ کیا ہم بھی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز تو نہیں باندھ لیتے لوگوں سے؟ کیا ہماری ایکسپیکٹیشن ان ریئلسٹک ہو سکتی ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل آدمی سے میرا خیال ہے اتنی زیادہ امیدیں لگانا کہ ان کا بیہیویئر ہمیشہ ایک جیسا رہے گا،
یہ غلط تھا. اور ابھی جیسے یہ ہوا ہے, اور ابھی میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا کہ ہوم لینڈ سیکورٹی نے دسمبر تک, ارلی دسمبر تک 6 لاکھ سے زیادہ. پاکستان کے وزیر اعظم کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور بھی لوگوں کی تعریفیں کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستان کو ان 75 ممالک میں شامل کر دیا جن کا امیگریشن ویزا پروسیس معطل ہو گیا ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ ویلڈ نہیں ہے, اور امیگریشن ہر ملک کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, اور ان کے اپنے جو ہے وہ حالات کے مطابق اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں. بعض ایسے ممالک جو کہ پاکستان کے بہترین دوست ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ دوست رہیں گے, انہوں نے بھی ویزوں کے متعلق جو پالیسیز بعض اوقات وہ اپناتے ہیں, تو اس میں بعض اوقات ہمارے لیے, ہمارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ان مشکلات میں شاید ہمارے جو لوگ باہر جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو وہاں پہ جا کے ان رولز اور ان لاز کا احترام نہیں کرتے جو کہ ان کو وہاں پہ کرنا چاہیے. اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر باہر جانے والا بندہ جو ہے وہ اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے. انڈیا کو اس بین میں نہیں ڈالا گیا, لیکن یہ بین 75 ملکوں میں پاکستان کو ڈال کے امریکہ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کن ممالک کو اپنی جو آگے دنیا بائی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, تفصیلات میں علیحدہ لے کے آؤں گا, بائی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے, اس میں کس کو اس خطے میں, خاص طور کے اوپر ہمارے خطے میں 75 ممالک میں جن کا نام نہیں ہے, امریکہ ان کو اپنے الائنس کا حصہ سمجھتا ہے. کتنا رولا ڈالا ہوا تھا کہ جناب انڈینز کے ساتھ ان کا مسئلہ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. ان کو تو انہوں نے بین نہیں لگایا, پاکستان کو لگا دیا ہے بین, اور آگے جا کے کہتے ہیں کہ نکال بھی دیا جائے گا بین سے, لیکن واضح کر دیا گیا ہے. اور امریکن فورسز جو وہاں سے موو کرتی ہیں کہ تمہارے اوپر ہم اعتبار نہیں کرتے, تم چائنیز کیمپ کے اندر اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ, لیکن ہم تمہیں نمڑ لیں گے. اور تمہیں نمڑنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ اسٹریٹجک الائنس اس وقت جو انڈو پیسیفک پارٹنرشپ ہے, جس کی بڑی چرچا ہے, بڑا رولا ہوتا ہے, اس میں جو پریکٹیکل پارٹنرز ہیں وہ صرف انڈیا اور امریکہ ہیں اس وقت, جنہوں نے اپنی فوجیں جو ہیں, افواج کو کمٹ کیا ہوا ہے, اور کوئی بھی نہیں ہے. اور پاکستانی جرنیلوں کی محبت جو ہے وہ تو ویسٹرن کنٹریز میں ہے, بچے ویسٹرن کنٹریز میں ہیں, پراپرٹی الائنڈ ویسٹرن کنٹریز سے ہیں, دبئی کے اندر بھی وہ بھی اسرائیل سے ویسٹرن کنٹریز سے الائنڈ ہے. یہ کیسے ڈس انگیج کریں گے ویسٹرن کنٹریز کے انفلوئنس سے, اور چائنیز کیمپ پہ جائیں گے. کہتے ہیں 40 جو ہے وہ نئے J-35 فائٹر ہمیں آفر کیے گئے ہیں. J-35 فائٹرز کی قیمت تو آپ کے پاس ہے نہیں, پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. تو ظاہری بات ہے پاکستان اپنی اسٹریٹجک اٹانومی, اپنی خود مختاری کا سودا کرے گا تب وہ جہاز ملیں گے, اور خود مختاری کا سودا کر کے کیا ویسٹ سے ڈس انگیج کر سکے گا؟ ہنی ٹریپ دبئی کے اندر جو ہوئے ہوئے, کیا یہ وہاں سے بچ سکیں گے؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے جس کا کوئی جواب نہیں دے رہا. اور پاکستان کے اوپر جو ویزا بین لگا ہے اس کے بعد ڈکٹیٹر کا پیشاب آ کے کہتا ہے کہ جناب ہمارا ویزا جو ہے اوپر چلا گیا. اتنی بے شرمی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, اتنا تو کھلے عام جھوٹ مت بولو ظالمو. پاسپورٹ اصل میں تو مزید نیچے پاکستان کا گرا ہے, ویزا بین تمہارے اوپر لگ گیا ہے. پچھلے سال 33 ملکوں کے ویزے فری تھے, اس دفعہ 31 ملکوں کے ویزے فری ہیں. اوور آل تم مزید نیچے چلے گئے ہو. یہ تم کیا ڈنٹونک والا بندر بٹھا کے وہ تالا تارل وہاں پہ باتیں کرتے ہو یار؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو, کچھ تو حیا کرو, کچھ تو شرم کرو. لیکن شرم اگر ان کے اندر ہوتی